السلام علیکم دوستو، آج کی خوبصورت بات میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب ایک شخص کے پاس سے گزرے جو راستے میں لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا، تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا؟ اس نے کہا، جزیے، بڑھاپے اور حاجت نے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کس قوم سے ہو؟ اس نے کہا، یہودی ہوں۔ آپ اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے، مال عطا کیا اور اس کا جزیہ معاف کر دیا، اور اپنے عامل کو لکھا، اسے اور اس جیسے ضعیف افراد کو دیکھو، یہ انصاف نہیں ہے۔ اس کی جوانی کی کمالی حاصل کرو اور بڑھاپے میں اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑو۔ حضرت فاروق اعظم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے لیے کافی وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کر دیا، یعنی زکوٰۃ سے نہیں بلکہ صدقات وغیرہ سے۔ اسلام نے غیر اسلامی اور غیر مسلم ذمیوں کے ساتھ کمال رواداری کا سلوک کیا۔ ان کا عظیم نمونہ یہ تھا کہ غیر مسلم ذمیوں نے اسلام کے قواعد و مقاصد اور انسانی نواز انداز دیکھے۔ وہ اپنے بادشاہوں اور حکام کے معاملات سے تنگ تھے۔ انہوں نے اسلام کا وہ ہمدردانہ رویہ دیکھا جو انہیں اپنے حکمرانوں سے دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جبر و خوف کے بغیر خوشی خوشی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، خصوصاً جب انہوں نے دیکھا ٹیکسوں میں انہیں بہت چھوٹ اور رعایت دی جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام نے انسانیت کے لیے رحمت و شفقت کے دروازے کھول دیے، خصوصاً کمزوروں، فقیروں، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور معذوروں کی مراحت سے نوازا ہے۔ انہوں نے رومیوں، فارسیوں اور دوسری قوموں کی نسبت اسلام کے زیر سایہ دنیا زیادہ آسان پائی، چنانچہ مختلف قومیں برزہ رغبت اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسلام کے بلند اخلاق کی ایک قابل ذکر مثال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے عراق میں ہرا کے باشندوں سے یہ معاہدہ کیا، جب کوئی شخص کمائی کے قابل نہ رہے، وہ کسی آفت کا شکار ہو جائے، مالدار فقیر ہو جائے اور وہ ایسا بھکاری بن جائے کہ اس کے دین والے اسے صدقہ دینے لگے، اسے جزیہ معاف ہے۔ نہ صرف اسے بلکہ اس کے کنبے کو بھی مسلمانوں کے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو جائے۔ اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ جب شاہراہ روم ہرقل نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اس وقت عساکر اسلام کے مرکز مختلف جگہوں پر تھے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنی تمام قوتیں اس معرکے کے مرکوز کر دیں۔ صورتحال اسلامی لشکروں کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے شام کے لیے فتح کرنے کا ارادہ کیا اور شہروں کے گورنر کو خط لکھا، ان شہروں کے باشندوں سے یہ جو جزیہ تم نے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو، اور ان شہروں کے باشندوں کو لکھو، ہم تمہارے مال میں تمہیں واپس دے دیں گے، کیونکہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے مقابل بہت سارے لشکر جمع کیے گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ ہماری شرط یہ تھی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن اس وقت ہم تمہاری حفاظت کرنے کی حالت میں نہیں، ہم اپنی اسی شرط پر قائم ہیں۔ چنانچہ حکومت کے خزانے سے بہت سارے اموال ان شہروں کے باشندوں کو واپس کر دیے گئے۔ ان شہروں کے غیر مسلم باشندے مسلمانوں کے کمانڈر کے لیے نصرت و برکت کی دعائیں مانگتے تھے، کہتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہمارے پاس واپس لائے اور آپ کو روم اور اس کے حکمرانوں پر فتح عطا فرمائے۔ جب رومیوں نے مسلمانوں کو شام اور فلسطین سے نکال دیا تو وہاں عیسائی باشندوں نے رومیوں کے اقتدار پر مسلمانوں کے اقتدار کو ترجیح دی، اور جب اسلامی لشکر داؤدی اردن پہنچا اور وہاں حضرت ابو عبیدہ نے لشکر کی صف بندی کی تو ان شہروں کے عیسائیوں نے آپ کو لکھا، مسلمانوں،
رومی اگر ہمارے دین پر ہیں لیکن تم ہمیں ان سے زیادہ محبوب ہو، تم ہمارے حقوق بہتر ادا کرتے ہو، ہم تم پر زیادہ مہربان ہیں، ہم پر ظلم کرنے سے گریز کرتے ہو، اس لیے تمہاری حکومت بہتر ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ رومی ہمارے اقتدار اور ہمارے گھروں سے مسلط ہو چکے ہیں۔ کتاب الحجاج امام ابو یوسف یہ ہے کہ اسلام کی فراخ دلی ذمیوں اور دوسرے لوگوں کے لیے، جب کہ ہمیں 20ویں صدی میں تہذیب و کمزوروں کی امداد کے لمبے چوڑے دعوے کرنے والے مذہبی قوموں میں ان کا حشر و عشیر بھی نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام تھوڑی سی مدت میں کرۂ ارض پر چھا گیا، اس کے انوار لوگوں کے دلوں میں جگمگا اٹھے اور لوگ خوش دلی سے حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوئے۔ 21ویں صدی عیسوی آغاز مسلمان کے لہو سے، خون رنگ سے ہوا۔ ظلم کی طاغوتی قوتوں کے منہ کو بے شک مسلمانوں کا خوف لگ چکا تھا، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم دنیا بھر کے دلوں کی نفرت کی آماج گاہ تو بنایا جا سکتا ہے لیکن محبت سے معمور نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اللہ واحد و قہار کا قانون قدرت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔